اب آئیے میں باہر سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا علی حسن صاحب امام و خطیب مسجد کچہری کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قابل صد احترام علماء کرام، اور عزیز طلبہ، دور دراز سے آئے ہوئے میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، بہت دیر سے آپ جلسہ جس عنوان سے منعقد کیا گیا ہے اس سے متعلق آپ سن چکے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا قتل ہو جاتا ہے، اس پہ مقدمہ دائر کرتے ہیں لوگ، جس کو قتل کیا اس کا وارث لوگ۔ فرضی طور پر مان لیجئے کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا، قتل کرنے والے کے خلاف مقدمہ بھی ہو گیا، نیچے کے کورٹ نے موت کی سزا سنا دی، تو اب قتل کرنے والے کے رشتہ دار وغیرہ کیا کریں گے؟ وہ آگے کے کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، نہیں اس نے قتل نہیں کیا ہے۔ ہائی کورٹ والے بھی اتفاق سے نچلے کورٹ کے فیصلہ کو جاری رکھتے ہوئے ہائی کورٹ بھی سناتا کہ نہیں یہ قاتل ہے، اس کو سزا ملے گی، موت کی سزا۔ تب کیا کرتے ہیں؟ اچھا، اس درمیان بحث ہوتی ہے نا، نیچے کے کورٹ میں بھی بحث کرتے ہیں وکیل لوگ، آپ قتل کرنے والے کی طرف سے وکیل رکھا جاتا ہے، اس کی طرف سے بھی رکھا جاتا ہے، تو قتل کرنے والے کے طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میرا موکل بچ جائے، موت کی سزا سے بچ جائے۔ ہائی کورٹ میں جب اپیل کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ وکیل، دونوں طرف کے وکیل، قتل کرنے والے کی طرف سے جو وکیل ہوتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ قتل کرنے والا سزائے موت میں چلا جائے، اور جو مقتول کے وارثین ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو سزا مل جائے۔ پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا جاتا ہے، تو وہاں بھی لوگ وکیل رکھتے ہیں، بڑی بڑی فیس جمع کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کی عدالت میں بھی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں بھی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں بھی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ نہیں، نچلی عدالت نے اور بیچ کی عدالت نے
جو فیصلہ سنایا ہے وہ صحیح ہے اور میں بھی اس کی سزائے موت تجویز کرتا ہوں. تو اب کیا ہوتا؟ کسی کو یاد ہے؟ اب کیا کرتے ہیں؟ صدر جمہوریہ کے پاس جاتے ہیں، ملک کے صدر کے پاس جاتے ہیں کہ وہاں وکیل لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ملک کے صدر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں وکیل لے کے نہیں جانا ہے، وہاں بھی کسی نہ کسی کو لے کے جانا پڑتا ہے، لیکن اس کا نام ہے سفارشی. ملک کے صدر کے پاس جانا ہے تو وہاں وکیل لے کر نہیں جاتے ہیں، وہاں سفارشی لے کر جاتے ہیں. یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس صدر کے ساتھ کس کا تعلق ہے. جس ملک کے صدر کے پاس ہم اپنے آدمی کی جان بچانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں، اس صدر کے ساتھ کسی کا تعلق ہے نہیں. پتہ چلا کہ فلاں ایم ایل اے کو تعلق ہے تو ایم ایل اے کو پکڑتے ہیں. پتہ چلا کہ فلاں مکھیا کو تعلق ہے، اس کو پکڑتے ہیں. پتہ چلا کہ اس کا فلاں آدمی چچا ہے تو اسی چچا کو پکڑتے ہیں. پتہ چلا کہ نہیں وہ اس کا بھتیجا جو ہے نا وہ وہاں اس کا چل جاتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں. بہرحال اس کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی بات صدر مان لے. اور وہاں جا کے یہ نہیں کہتے کہ ہم جو بحث کیجئے، کچھ بحث نہیں. صدر مملکت سے صرف یہ کہتے ہیں کہ حضور فیصلہ نے ہر ایک نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ قاتل ہے، اس کو سزائے موت ہوگی. میں آپ سے قانون سے ہٹ کر رحم کی درخواست کرنے آیا ہوں. قانون سے ہٹ کر رحم کی درخواست کرنے آیا ہوں. اگر اور آپ کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، آپ چاہ لیں تو اس قتل کرنے والے کی جان بچ جائے گی. بس مجھے اتنے مثال بیان کرنا تھا، آگے سنیے. دنیا میں کتنی طرح کی پڑھائی؟ دو طرح کی پڑھائی. ایک وہ پڑھائی جو کالجوں میں اسکولوں میں ہوتی ہے، اس پڑھائی پڑھنے کے بعد انسان اتنا بنتا ہے جیسے وکیل. ضرورت آتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، ضرورت کی چیز. بہت سے مرتبہ نچلی کورٹ میں بحث کے دوران بچا لیتا ہے وکیل کو. بہت اچھا ہوتا ہے، ضرورت کی چیز ہے. وکیل کے بغیر عدالت میں کام نہیں چلے گا. بحث کروانا ہے تو اس کی ضرورت ہے. فرمایا دنیا کی جتنی تعلیمیں ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے وکیل. ضرورت کی چیز. یہ مدارس میں جو پڑھتے ہیں، کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی قاضی بنتا ہے، اس کی مثال ہے صدر مملکت کے پاس جانے والا سفارشی. یہ دنیا کی پڑھنے والے جہاں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جہاں ان کی کچھ نہیں چلے گی، خدا پاک کی قسم ان مولویوں کی وہاں چلے گی، وہاں حافظ کی چلے گی، وہاں قاضی کی چلے گی، وہاں مفتی کی چلے گی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن صرف 3 طرح کے لوگ سفارش کریں گے. انبیاء، ان کی سفارش کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کی سفارش کا تو کوئی جواب ہی نہیں. جس کی طرف نگاہ کرم اٹھ گیا اللہ کا کرم بھی ادھر ہی ہو جائے گا. تو انبیاء کی سفارش تو سب جانتے ہیں. اور میں انبیاء کے بعد اور لوگ بھی سفارش کرنے والے علماء سفارش کریں گے.
شہداء سفارش کریں گے جو جان ہتھیلی پہ لے کے کود جاتے ہیں. ایک بات بیچ میں عرض کر دوں, ہم لوگ کی ایک فطرت ہے, کیا معلوم, حق پر ہیں ٹھیک, نمازی ہیں ٹھیک, روزہ رکھتے ہیں ٹھیک, لیکن ہم باطل کے خلاف کھڑے نہیں. یہ سب سے بری عادت ہے, سب سے بری عادت. دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے تو حق پر رہنے والے کا تماشائی بن جائے. تماشا دیکھ رہا ہے, حق مٹ رہا ہے, باطل سر چڑھ رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے. اس کی چل سکتی ہے, چلاتا نہیں. یہ بول سکتا ہے, بولتا نہیں. یہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے, دیکھتا نہیں. یہ بند کر سکتا ہے, بند کرتا نہیں. یہ ظالم کا ہاتھ مروڑ سکتا ہے لیکن مروڑتا نہیں. ظلم ہر دن ترقی کر رہا ہے, باطل ہر دن سر اٹھا رہا ہے. یہ حق پر رہنے والا خاموش گونگا پاگل, اس کو کہیں گے گونگا شیطان ہے. یہ بیچ میں عرض کر دیا. بلکہ حضرت مولانا سجاد احمد صاحب تو فرماتے ہیں, ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ مان لیجئے ابھی کسی بھی ملک پر برا وقت آ گیا, اب وہاں کی سب پبلک منہ دیکھ رہی ہے, دشمن سب حملہ کر کے قبضہ کر رہا ہے, اور سب پبلک منہ دیکھ رہی ہے. تو سرکار اس پبلک کو اچھا سمجھے گی, بولا ٹھیک ہے, اس کا نام آئے باغی ہے, لگتا ہے دشمن سے ملا ہوا ہے, زمین قبضہ ہو رہا تھا, یہ چپ تھا. ملک کے جھنڈے کو گرایا جا رہا تھا, یہ چپ تھا. ملک کے جھنڈے کی توہین کی جا رہی تھی, یہ چپ تھا. لگتا ہے یہ دشمن سے ملا ہوا ہے, اس کو سزا ملے گی. ایسے ہی وہ مسلمان چاہے نمازی ہو, چاہے نمازی ہو, رات دن قرآن پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, حج کرتا ہو, زکات دیتا ہو, پیسے لٹاتا ہو, لیکن اس کا انجام جہنم. یہ جو حق پر رہ کر باطل کو بڑھنے کے لیے دیتا رہا, چلتی تھی چلایا نہیں, مٹا سکتا تھا مٹایا نہیں, ٹکرا سکتا تھا ٹکرایا نہیں, آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بول سکتا تھا بولا نہیں. اس کا انجام جہنم. چاہے کچھ ہو کر لیے, ابھی تو بہت طرح طرح کا فتویٰ بھی لگا دے گا وہ. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت میں تین طرح کے لوگوں کی سفارش کریں, تین طرح کے لوگ سفارش کریں گے, انبیاء, شہداء, اور وہاں لکھا علماء. ایک علماء, تو علماء جنت میں جانے لگیں گے, یہ تنہا نہیں جائیں گے, اپنے ساتھ کتنوں کو لے کے جائیں گے. اور ایک نقطہ یہاں پہ سن لیجئے, وہاں آپ سوچیں گے ہم بھی چلے جائیں گے, ہم تو فلاں مولوی صاحب پہچانتے ہیں, وہ تو میرا چچا ہے, وہ تو میرا بھتیجا ہے, اور وہ تو میرا بیٹا ہے, وہ تو میرا گاؤں ہے, وہ میرا سفارشی ہے. ایسا نہیں ہوگا. جس کو جس عالم سے عقیدت و محبت ہوگی وہی جا سکتا ہے, باقی پاگل کہنے والا پاگل بن جائے گا. جس عالم کے ساتھ آپ کو عقیدت ہے, محبت ہے, وہ عالم اسی کی سفارش کرے. جانتا ہے کہ وہ بھی نہیں کرے گا, وہ بھی اللہ کے مرضی میں گھرا ہوا ہے, مشیت میں گھرا ہوا ہے. الگ سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو دیکھو, جو تم سے عقیدت رکھتا ہے, جو تم سے محبت رکھتا ہے, ہم اسی کو قبول کریں گے, اسی کی سفارش کر, دوسرے کر ہی نہیں. یہ جو سنتے ہیں نا حافظ کے 10 آدمی کو جنت میں لے, جس کو من میں وہ سو جائے, یہ خدا ہو جائے گا تھوڑے, اس میں بھی قید ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں, بہت سے لوگوں کو اللہ الحمدللہ لوگ جذبہ ہے یہ حافظ بن جائے. ہم لوگ کو گاؤں میں ہم جو پڑھتے تھے نا, تو گاؤں والا ایسے کرتا تھا کہ جو نہیں پڑھنے والا بھی پڑھ لیتا تھا. ایسے کرتا
کہ نہیں پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، گاؤں میں دیکھتے نا، بولے تم یہاں مدرسہ کھولا، یہاں کیسے نظر آ رہا ہے؟ اب ادھر گیا کھیلنے کے لیے تو ادھر بھی ٹوک دیا، ادھر گیا کھیلنے کے لیے ادھر بھی ٹوک دیا، اب جدھر کھیلنے جائے ادھر ٹوک دے، وہ مجبور ہو کے بیچارہ مدرسہ چلا جاتا ہے۔ اس سے بھی نہیں ہوتا، ٹوکتے ٹوکتے ہو سکتا کھیت میں چلا جائے، تو کئی کھیت میں پکڑتا ہوں، بولے ہے دیکھو کتا چلانے آ گیا، یہ پڑھے گا، ایسا ایسا تانا دیتا، تو پھر بیچارہ مجبور ہو گیا۔ جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ بیچارہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، یہ حافظ کے ساتھ اس کو محبت ہے، چاہت ہے، عقیدت ہے، تو وہ حافظ بھی بیچارہ سفارش کر کے اس کو لے جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، ابھی دنیا میں بھی عادت ہے لوگوں کی، اے مولی صاحب دیکھیے نا میری بیٹی بیمار ہے، بہت دوا کیے نہیں ہوا، آپ دعا کیے تو کب کہتا ہے؟ جب ادھر جواب دے دیتا ہے، جب ادھر کام نہیں بن رہا ہے، تب آتا ہے یہ آج بھی نیک کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، یا تو تعویذ دے دیجئے یا دعا کر دیجئے۔ یہ ابھی دنیا میں بھی اس کا آخری نتیجہ یہی ہے، جہاں کوئی کام نہ آئے گا، خدا پاک کی قسم یہ یہی کام آئیں گے جن کو اللہ، ان کے پاس اللہ کا کلام ہے، رسول کا کلام ہے، جو حدیث سمجھتا ہے، جو قرآن سمجھتا ہے، جو قرآن کا دیوانہ ہے، جو حدیث کا دیوانہ ہے، جو حدیث سمجھنے میں 15 سال کی مجاہدے کی زندگی گزار دیا۔ مجھے یاد ہے کتنے سال تک ناشتہ نصیب نہیں ہوا، صرف پڑھنے ہوئے، اور کوئی بات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، اور کوئی بات نہیں تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر اتنا مجاہدہ کرنے والا تھوڑا سا بھی اخلاص ہو تو اس کو تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا۔ میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ذات اس کو محروم نہیں کرے گا، کم سے کم تو قرآن کا کچھ نہ کچھ سمجھ دے دے گا، کم سے کم کچھ نہ کچھ حدیث کی سمجھ دے دے گا، کچھ نہ کچھ اپنی محبت کا ایک جام پلا دے گا، کچھ نہ کچھ اس کو رسول کی محبت مل جائے گی، کچھ نہ کچھ اس کو اتباع رسول مل جائے گا۔ اور میں آخری بات کہوں، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ عیسائی نہیں بن سکتا، یہ یہودی نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، یہ مشرک نہیں بن سکتا ہے، کسی کے مال کے ڈر سے کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کا دل کبھی شرک پر مطمئن نہیں ہو سکتا، کسی کو 3 خدا نہیں کہہ سکتا، یہ مر سکتا ہے، یہ کٹ سکتا ہے لیکن یہ تثلیث کا قائل نہیں ہو سکتا، یہ عزیر ابن اللہ نہیں کہہ سکتا ہے، یہ کروڑوں کو خدا نہیں مان سکتا ہے، مر سکتا ہے۔ تو اچھا ہم کو کوئی مارے گا تو مسلمان سمجھ کے ہندو سمجھ کے، میری داڑھی بتا رہی ہے، میرا کرتا بتا رہا ہے میں ہوں موحد۔ اس لیے میرے بھائیو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ کو اس وقت کام آئے گا جب کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر اس وقت کو آپ کو کام میں لانا ہے تو اس کا کام یہیں سے شروع کیجیے، ان سے محبت کیجیے، دل چاہے نہ چاہے، زمانہ لاکھ کہہ لے لیکن حقائق نہیں بدلتے، سورج کو کوئی چاند کہہ دے یا دن کو کوئی رات کہہ دے، اس سے حقیقت نہیں بدلتی ہے، یہ حقیقت ہے تو انشاءاللہ یہی حقیقت رہے گی۔ اللہ جل شانہ کہنے والے کو بھی، اس لیے کہ وہ بھی اتنا ہی محتاج ہے اور سننے والے کو بھی وہ بھی محتاج ہے، علماء حفاظ کے ساتھ ایسی عقیدت اور ایسی محبت عطا فرمائے جو ہمارے آخرت میں قیامت میں کام آ جائے۔ اللہم اجعلنا منہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔